میں ہوں نوید ستی جی، بات کریں گے جناب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے فروری 2024 میں۔ ابھی تک تو یہی بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے آج بھی، چیف الیکشن کمیشنر نے ووٹر ڈے کے اوپر جو ہے کہا جائے کہ آج کا ووٹر ڈے ہے، اور اس پر وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوگا۔ فنڈنگ کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد بہت سی ایشوز رہے ہیں۔ اب تو کیونکہ شیڈول کی بات کی جا رہی ہے کہ اپ کمنگ کچھ دنوں میں شیڈول آ رہا ہے، مسلم لیگ نون سمیت کچھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ شروع کیا ہے، اور مسلم لیگ نون نے کچھ حلقے فائنل کر دیے ہیں، اور اب اس کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کون کون لوگ فائنل ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گجرانوالہ، پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، گجرانوالہ کی بات کریں گے جناب کہ صوبائی کی جو 12 سیٹیں ہیں اور نیشنل کی 5 سیٹیں ہیں، اس پہ کتنے ابھی تک ٹکٹ کنفرم ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے گجرانوالہ میں جو برادریوں کا بڑا اہم رول ہے، پھر مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے نون لیگ کا، کیونکہ پی ٹی آئی کی اقدار کے باوجود، یعنی لاسٹ ٹائم 2018 میں بھی مسلم لیگ نون نے گجرانوالہ میں میکسیمم سیٹس نکالی تھی، بلکہ پورے کا پورا گجرانوالہ ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگ جو رزلٹ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد گجرانوالہ ویسے ہی بڑا فیمس ہے۔ ایک تو گجرانوالہ کے پہلوان فیمس تھے یا ہیں، یہ تو آپ نے بتانا ہے۔ کھانا بڑا مشہور ہے گجرانوالہ کا، چیڑے ابھی کسی نے بتایا کہ چیڑے بھی بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لیکن اب وہ چیڑے جو ہے نا وہ 2 نمبر ہی آتے ہیں، 1 نمبر تو کہیں نہیں جاتے۔ پھر وہاں کے 5-6 لاکھ کے قریب وہاں پر جو ورکرز کام کر رہے ہیں، انڈسٹری ہے، پنکھے گجرانوالہ کے بڑے فیمس ہیں۔ تو یہ یعنی وہ چیزیں ہیں جو گجرانوالہ کی اوور آل اگر دیکھیں تو پاکستان کے بڑے شہروں میں ایک گجرانوالہ کا نام آتا ہے، اور انڈسٹریل سٹی کے کہا جاتا ہے۔ گجرانوالہ کی میں اگر آپ دیکھوں تو اس وقت 2023 میں، یعنی جو 24 آنے والا ہے، اس میں جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں وہ 77 سے 81 تک چلے گئے، 5 حلقے ہو گئے۔ پہلے 6 حلقے تھے، یعنی 79 سے 84 تک تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کلیئرٹی آپ تک ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب پہلے یہ شروع ہوتا تھا، جو لسٹ میرے پاس ہے وہ گجرانوالہ کا شروع ہوتا تھا جناب PP 51 سے، اب PP 59 سے شروع ہوتا ہے۔ تو یوں 12 حلقے گجرانوالہ کے۔ آج نون لیگ کی جناب کی کوئی ٹکٹ ہے، پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ابھی تک انٹیکٹ ہیں پارٹی کے ساتھ، وہ بھی آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جناب پی ٹی آئی کے کتنے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں، یعنی اور کتنے لوگ انٹیکٹ ہیں۔ گجرانوالہ کی جو میرے پاس لسٹ ہے، جس میں کیونکہ ابھی تو چینج ہو رہی ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی ٹکٹ جاری کرے گی تو کنفرم ہوگا، لیکن یہ وہ ٹکٹ ہیں جو آج سے 6 ماہ پہلے، جب یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پی ٹی آئی کی کے پی اور اے جے کے پی اور پنجاب میں گورنمنٹ ختم کر دی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا یا نہیں، لیکن اس وقت ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ اس میں گجرانوالہ کے میں نام آپ کو بتاتا جاتا ہوں، یہ لوگ ابھی تک روپوش ہیں، پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ کچھ لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، کچھ لوگ سیاست چھوڑ گئے ہیں کہ جناب خاموش ہو کے بیٹھ گئے، کچھ لوگ کسی اور پارٹی میں چلے گئے۔ اس میں میرے پاس جو ہے ایک تو گجرانوالہ کے جناب چودھری یوسف صاحب، ابھی تک ظاہر حلقے چینج ہوئے ہیں، وہ دوسرے حافظ آباد میں بھی آ گئے ہیں، لیکن میرے پاس جو لسٹ ہے میں آپ کو بتا دوں گجرانوالہ کے پی ٹی آئی کے، وہ روپوش ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ احمد چٹھا صاحب روپوش ہیں، پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ جمال ناصر چیمہ صاحب ہیں، وہ بھی روپوش ہیں، پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے۔ حسن یوسف ہیں، ان کا کروڑوں روپے کا یہ نقصان کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے ایسے لوگ بھی، ورکر بھی ہیں جو کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، ان کے گھر کا تہس نہس کر دیا گیا، ان کا بزنس فارغ کر دیا گیا، اور پولیس جو کچھ کرتی رہی، آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، روپوش ہیں۔ عمیر پرویز ورک ہے، یہ بھی روپوش ہے۔ تو حسن یوسف جیسے بندے، یعنی جو سیاست، اگر وہ اتنے بڑے غدار ہو گئے ملک کے کہ ان کا، اچھا غدار بھی ایک لمحے کے لیے سمجھتے ہیں کہ چلو وہ غدار بھی ہیں، تو کیا اس کا بزنس، اس کا گھر تباہ کرنا یہ کیا جاتا ہے؟ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو غم و غصہ جو ہے نفرت میں چینج ہو رہا ہے، یہ پھر کون کر رہا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں سیاستدانوں کو بھی بڑا اہم رول پلے کرنا ہوگا۔ پھر آج اگر ایک کی باری ہے، کل دوسرے کی باری ہے، اور اسی پہ آپ دیکھیں کہ 76 برسوں سے سیاستدان بھی تماشا بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک تالیاں بجاتا ہے، اب تالیاں بجانے والے بھی بہت ہیں، اور انہی کے بعد 1 سال 2 سال بعد ان کے خلاف بھی جب ہوگا، ان کے خلاف بھی تالیاں بجیں گی، تو اس لیے یہ تو وائس ورثہ ہے۔ اچھا جی، عمیر پرویز ورک صاحب ہیں، یہ روپوش ہیں۔ میاں ارکم خان ہیں، یہ گجرانوالہ کے صدر ہیں، تو یہ بھی روپوش ہیں، پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔ اچھا، PP 57 جو پہلے تھا، علی وکیل جو روپوش ہیں، پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں۔
राणा साजिद अली खान रूपोश हैं, पार्टी के साथ इंटैक्ट है। फिर हसन इकबाल बुटर रूपोश हैं, पार्टी के साथ इंटैक्ट है। रिजवान असलम भट्ट जो है वो खामोश हैं, सियासत छोड़ गए हैं, पार्टी में नहीं किसी गए। फिर इसे राणा नजीर जो है वो आईपीपी में चले गए। जाहिर है उनको नजर आया होगा आईपीपी उनके लिए बेहतर है, वो चले गए। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारे केस उनके माफ हो गए। तो ये चीजें तो है जो सवाल पैदा करती हैं आवाम के लिए भी। फिर मोहम्मद चौधरी अली चौधरी हैं, जो रूपोश हैं। तारक गुजर जो है टिकट उनको मिलेगा। सॉरी, तारक गुजर को पहले टिकट मिला, फिर चौधरी मोहम्मद अली को मिला। तारक गुजर इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी भी हैं, और उनको ही कहा जा रहा है टिकट उनके पास ही है, रूपोश है। असद अली पापा जो है वो भी रूपोश है। फिर इसी तरीके से खालिद लॉन है, ये इन्होंने खामोशी इख्तियार की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किसी पार्टी में नहीं है। ये ओवरऑल अभी तक सूरत है जो चल रही है पीटीआई के हवाले से। अच्छा, आज आप अब जाते हैं पीएमएलएन ने जो टिकट दिए हैं उसमें टिकट कितने कंफर्म है नेशनल असेंबली के। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, चलो दोबारा बता देते हैं। एक तो एनए 77 में चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क और अता ताड़ा के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला है। दोनों की डेप्थ में मैं आपको बताता हूं आगे चल के कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, 81 जो 78 जो अभी हो गया है वो खुरम दस्तगीर है, वो कंफर्म है टिकट उनका। चौधरी जुल्फकार अली बिंदर कंफर्म है, ये अपनी कंपेन उन्होंने शुरू कर दिया है। शाहिद उस्मान आगे हैं 80 में, एनए 80 में उनका कंफर्म है। 84 में दो लोगों ने अप्लाई किया है लेकिन एक्स एमएनए 3 दफा रहे हैं, अजहर कयूम नहरा, उनका कंफर्म है। तो यानी 5 में से गुजरावाला के 4 तो कंफर्म हो गए, जो आपको मैंने बताया। अब आ जाते हैं पीपी में 59 में। अच्छा, 59 में जनाब हैं ये दोनों हैं, साहबजादा गुलाम फरीद और साहबजादा आमिर फरीद, यानी बाप बेटा हैं। और इसी तरह मोहम्मद जुबैर चीमा साहब हैं, नाम तो लिखा है लेकिन अभी बताया जा रहा है वो फोत हो गए 2-3 दिन पहले। चौधरी मोहम्मद काशिफ हफीज हैं, यहाँ पर जो है वो पुराना सियासतदान है साहबजादा गुलाम फरीद, उन्हीं का बताया जा रहा है कि वो ऑलमोस्ट फाइनल है। बाकी उनके साहबजादे हैं वो कमरी कैंडिडेट हो सकते हैं। इसी तरह ये जो है बिलाल फारूक तारड़ जो है, क्योंकि ऊपर तारड़ तारड़ साहब के भाई भी हैं, जो अता तारड़ है। तो अगर तारड़ को ऊपर मिलता है तो जरा नीचे नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा तो ऊपर नहीं मिलेगा, तो ये तो सिलसिला है। लेकिन साहबजादा गुलाम फरीद ये जरा पुराने सियासतदान हैं। अब देखना ये होगा कि पीटीआई ने नून लीग ये कह रही है कि जब पुराने सियासतदानों को देंगे तो फिर जो पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं तो फिर बिलाल फारूक तारड़ साहब का क्या बनेगा, ये कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब, जो 60 में है यहाँ पर मुअज्जम रऊफ मुगल साहब हैं, इनका ऑलमोस्ट कंफर्म है टिकट। अरफात इकराम साहब हैं, ये इनके यानी फैमिली इधर वो मेयर गुजरावाला थे इनके वाले साहब। फिर इसी तरह आतिफ में मसूद भट्ट हैं, ये बल्दिया के मतलब चेयरमैन है, ये बल्दियात में है। तो मुअज्जम रऊफ मुगल हमारे जराए बता रहे हैं कि कंफर्म टिकट है इनका। फिर पीपी 61 में वन एंड ओनली इमरान खालिद भट्ट, उनका टिकट कंफर्म है। इसी तरह जो आ जाते हैं जनाब 62 में, पीपी 62 में 3 लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ पर जो है मोहम्मद नवाज चौहान, ठीक है, तो ये बड़े करीब हैं, लास्ट टाइम जीता भी था। तो ये जो नवाज शरीफ के डॉक्टर हैं लंदन में, आमिर नवाज चौहान, ये उनके भाई हैं। तो आपको पता है फिर डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगाता है तो उसको तो पता होता है। आगे आ जाते हैं जनाब, पीपी 63 में गुजरावाला के मोहम्मद तौफीक भट्ट साहब, ये क्लियर हैं, 2 दफा एमपी भी रह चुके हैं। बाकी उमर मलिक हैं, उमर इरफान है, खावर वसीम है, इनामुल आपुल है। फिर इसी तरह पीपी 64 में उमर फारूक डार हैं। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि नए हैं, पहली दफा आए हैं, लेकिन नवाज शरीफ की जो लंदन में सिक्योरिटी की सरंजाम दे रही थी, फ्री में सिक्योरिटी, वो इनके भाई एहसान फारूक डार थे। सिक्योरिटी कंपनी उनकी है यूके में। तो वो जब फ्री सर्विसेज दें आप 4 3 4 साल और करीब हूँ सिक्योरिटी आपके भाई दे रहे हो तो आपका टिकट तो कंफर्म बनता है। लेकिन इसमें बाकी लोग भी हैं, वो परेशान है। यहाँ मुकाबला कहा जा रहा है, लोगों ने जो अप्लाई किया वो तो 13 लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ पर दूसरे हैं मोहम्मद शोएब भट्ट, इनको भी मरियम नवाज के करीब समझा जाता है, लेकिन सिक्योरिटी वाला ज्यादा करीब है, ये थोड़ा सा दूर है लेकिन मरियम के करीब है। तो इनका भी कहा मुकाबला इन दोनों में है। एनी हो, एक को एडजस्ट किया जाएगा, अगर टिकट दिया जाएगा दूसरे को कहीं एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी लिस्ट भी है, बहुत से बट हैं इस लिस्ट में। मैं पहले भी शायद लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। फिर जनाब पीपी 65 में चौधरी वकार अहमद चीमा साहब हैं, ये एक्स एमपी हैं, खुरम दस्तगीर के दस्ते राज हैं, उनकी टीम का हिस्सा है, तो इसलिए इनका बताया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। बाकी भी लोग हैं, साहबजादा आमिर फरीद हैं, साहबजादा गुलाम फरीद हैं, वो जो पहले उन्होंने अप्लाई किया वो इधर भी अप्लाई कर रहे हैं। हसन सैफुल्ला भुट्टर हैं, चौधरी यूसुफ सिंधु है।
پھر آ جاتے ہیں PP66 میں، یہاں پر بھی 3 لوگ ہیں، اور محمد کاشف گجر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے قریب ہیں، اور کیسر اقبال سندھو یہ ایکس ایم پی اے ہیں، 2 دفعہ رہے ہیں، لیکن محمد کاشف گجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ قیادت سے بڑے اثر رسوخ ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے، تو ایک طرف پیسہ ہے اور دوسری طرف ورکر کے ساتھ جو انٹیکٹ ہے یا جو پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے، تو اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پیسہ جیتے گا یا پارٹی کی پالیسی دیکھنی پڑے گی کیا ہوگی۔ اچھا، اینی ہاؤ 66 میں PP67 ہے، آگے اے ون اینڈ اونلی اختر علی خان ہے، یہ جناب اس کے بھائی ہیں، شمشاد علی خان کے بھائی ہیں، اور فائنل ہے، یہ کاموکی کا علاقہ ہے۔ 68 میں چودھری خال محمد اقبال صاحب ہیں، یہ کوئی 35-40 سالوں سے جو ہے وہ جیتے آ رہے ہیں، نون لیگ کے ہیں، اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ون اینڈ اونلی ایک ہی ہیں، ان کا ٹکٹ کنفرم ہے۔ PP69 میں بھی ایک ہی ہیں، اور عرفان بشیر گجر، اور یہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ PP70 یعنی آخری جو ہے، اس میں لوگ ٹوٹل 5 لوگوں نے کیا ہے، لیکن امان اللہ بڑائچ کیونکہ ایکس جیتے ہوئے ہیں تو ان کو ہی ٹکٹ مل رہا ہے۔ باقی اس میں ہے ابرار احمد، حماد ڈار، محمد شعیب بٹ ادھر بھی ہیں، اور چودھری محمد اشرف بڑائچ انہوں نے بھی ادھر اپلائی کیا ہے۔ یہ اوورآل صورتحال ہے، وہ آپ تک رکھنی تھی، جو کنفرم ہے وہ آپ کو۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پہلا معاملہ ہے، جو این اے کا 1 ہے، این اے 4 تو میں نے کنفرم بتا دیا کہ کس کس کے پاس کنفرم ٹکٹ آ چکا ہے۔ اچھا، جہاں پر معاملہ آ رہا ہے عطا تاڑر کے بارے میں 2 چیزیں رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے نواز شریف کے قریب ہیں، بہت کچھ رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اسپوکس مین ہیں اور پرسنل اسسٹنٹ رہے ہیں جناب نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف ان کے پاس بھی رہے ہیں، رفیق تاڑر صاحب کے وہ ان کے وہ دادا ہیں، رفیق تاڑر صاحب، سائرہ افضل تاڑر جو ہے ان کی آنٹی ہیں، بلال فاروق تاڑر ان کے بھائی ہیں، یہ ہے ان کی کوالیفیکیشن۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب، جو اس وقت ہے طارق چودھری محمود بشیر ورک، یہ جناب ہیں، ان کے والد صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 1937 میں ان کی تو پیدائش ویسے 1937 میں ہوئی ہے اپنا چودھری محمود ورک صاحب کی، اور یہ 97 مطلب کافی وہ پھر اس کے بعد وزارت قانون رہے شاہدہ خان عباسی صاحب کے دور میں، یہ بھی 2019 میں۔ تو ان کے والد صاحب جو تھے بشیر محمد ورک، وہ ان کے جو ولد جو ہے وہ کیپٹن ایک اخیت سنگھ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ کنورٹڈ ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے پرانے یہ سیاستدان ہیں۔ 1907 میں انہوں نے 64,722 سے انہوں نے جیتا الیکشن۔ 2002 میں مشرف دور تھا، ان کو ہروایا گیا لیکن صرف 1200 سے۔ 2008 میں یہ 48,100 سے ون کیا انہوں نے۔ 2013 میں یہ 1,04,000 پتہ نہیں کتنے انہوں نے ووٹ لیا، ون کیا۔ 2018 میں انہوں نے اگین 1,08,000 سے زائد ووٹ لیا اور انہوں نے ون کیا۔ اب ایک طرف ایک شخص ہے جو پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے، مشرف دور میں بھی اور اس کے بعد بھی چلتا ہوا آ رہا ہے، بہت سے لوگ کاف لیگ میں چلے گئے تھے۔ دوسری طرف ہے عطا تاڑر، تو اب پارٹی کو دیکھنا ہوگا، یہاں پہ سخت مقابلہ ہے، پارٹی نے دیکھنا ہے کہ، اور عطا تاڑر کو دینے سے بہت سے لوگ آپس میں بھی رابطے میں آ گئے۔ جب عطا تاڑر کا معاملہ ہے یہاں پہ ایک وہاں پہ نہیں ہے، یہ جیلم میں بھی ہے، یہ گجرات میں بھی کچھ معاملہ ہے، لاہور میں بھی کچھ ایشوز ہیں، راول پنڈی میں بھی ایشو ہے، ہزارہ میں بھی ایشو ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو گروپ ہے انہوں نے پھر آزاد گروپ ایک بنا لیا ہوا ہے، اور اگر عطا تاڑر کو ٹکٹ ملا اور چودھری محمود بشیر ورک نہ ملا تو یہ کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لیٹ سی کیا معاملات ہوتے ہیں، عطا تاڑر صاحب لے جاتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جوان ہے، نوجوانوں کے ساتھ وہ ہے، لیکن چودھری محمود بشیر ورک کا گرپ ہے حلقے کے اوپر، بہت ورک کام کروایا ہے، یعنی کروڑوں اربوں کا کام گزشتہ عرصے میں بھی کروایا گیا۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ یہ اوورال صورتحال تھی۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ہمارا ایک الیکشن آبزرور نیٹ ورک ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ کو پاکستان بھر کے تمام حلقوں کے بتائے، تو ہمارا جو میرا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے نوید صدیقی کے نام سے، آپ کو یوٹیوب اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کلک کیجئے، اسی طرح ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کیجئے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں، اسی طرح فیس بک کو کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام پلیٹ فارم پہ آپ کو اپڈیٹ کر سکیں تمام طرح، اور اگر فیڈ بیک دینا چاہیں آپ ضرور ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ابھی تک لیٹ نہیں۔